الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، خسارے میں ہیں، ناکامی کے شکار ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی اور خالی وقت۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو یہ فرمائی کہ اکثر لوگ، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی صحت و تندرستی کا خیال رکھتے ہیں، ساتھ ہی اپنے وقت کی قدردانی کرتے ہیں۔ اب خسارے کی کیا صورت ہو سکتی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے؟ خسارے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور تندرستی اور وقت جو دیا ہے اس کو نیک کام میں لگائے، لیکن پورے طریقے سے نہ لگائے بلکہ ادھورا لگائے، تو یہ بھی ایک خسارے کی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے صحت اور وقت کو مباح چیزوں میں، یعنی ایسی چیزیں جو جائز تو ہیں، حرام نہیں ہیں، لیکن ان کو کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو ان چیزوں میں لگائے، تو یہ بھی ایک خسارے کی صورت ہے۔ تیسری صورت جو بہت ہی شدید صورت ہے اور خراب صورت حال ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو، خالی وقت کو حرام چیزوں میں صرف کرے، اس میں لگائے، تو بڑی معیوب چیز ہے۔ اور اس زمانے میں جبکہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل جس کے ہاتھوں میں موبائل ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس موبائل پر چیٹنگ کے ذریعے یا دوسرے پروگرام کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ انسان جب اپنے وقت کی بربادی شروع کرتا ہے تو ساتھ میں وہ اپنی صحت کی بھی بربادی شروع کر دیتا ہے۔ جن کا وقت نہیں گزرتا، لا یعنی چیزوں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، کچھ تمباکو، گٹکا، مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا، حالانکہ نعمتیں بہت ہیں بندے کے اوپر، لیکن خصوصی طور پر ان دو نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز کہ جب ایک چیز ان میں سے انسان برباد کرنے لگتا ہے تو دوسرا آٹومیٹک برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے وقت کی بربادی شروع کیا اس نے، صحت کی بھی بربادی شروع کر دے گا، اس کے ساری روٹین خراب ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، کسی بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحت و تندرستی میں ہو اور اس کے پاس وقت ہو۔ نماز کا مسئلہ ہے، مسجد جانا ہے، صحت کا ہونا ضروری ہے ورنہ چل کے نہیں جا سکتا، اور وقت بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بھی شخص کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس حدیث میں تلقین فرمائی ہے کہ اپنے وقت کی اور اپنے صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام جو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین لائحہ عمل پیش کرتا ہے، جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام صرف دین کے لیے آیا ہے اور دین کے جو احکامات اور معاملات ہیں صرف انہی چیزوں کو بتلانے کے لیے آیا، نہیں، اسلام پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو خراب کرے آپ کے لیے حرام ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے وقت کو برباد کرے، آپ کو لہو لعب میں مبتلا کر دے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے مال، تمہاری اولاد تم کو غافل نہ کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل کر دے، گویا کہ وہ آپ کے وقت کو برباد کرنے والے ہیں۔ یہ چند چیزیں اس حدیث میں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے وقت، اپنی صحت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔